جھوٹ بولتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورۃ القمر ہے، 3 بار اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن نہیں سمجھتے ہو؟ ہم نے آسان بنایا ہے تمہارے لیے، تم پڑھو، اس کو سمجھو، تمہارے لیے آسان ہے۔ پھر کہا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن آسان ہے، اللہ کہتا ہے آسان ہے، مولوی کہتا ہے مشکل ہے۔ مولوی کہتا ہے قرآن مشکل ہے، پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے قرآن آسان ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کہتا ہے تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے؟ دنیا کی ہر کتاب پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، لوگ 16 سال 20 سال رات دن ایک کر کے دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنتے۔ اگر اسی محنت کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ، اسی کوشش کے ساتھ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی تو وہ آسمان سے اترا ہوا قرآن ہے۔ بریلوی نہیں بنو گے تو کیا بنو گے بتاؤ؟ پھر وہابی بنو گے، پھر دیوبندی بنو گے، پھر تم شیعہ بنو گے، پھر تم قادری بنو گے، پادری بنو گے، چشتی بنو گے، سہروردی بنو گے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنو گے، بنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام جمع ہیں، آپ نے ایک لکیر کھینچی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، خطا خطن، آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، فخطا خطین عن یمینہ، پھر آپ نے اس سیدھی لکیر کی دائیں سائڈ پر اور 2 لکیریں کھینچی، وخطا خطین عن یسارہ، پھر آپ نے وہ جو سیدھی لکیر تھی اس کی الٹی سائڈ پر، بائیں سائڈ پر آپ نے 2 لکیریں اور کھینچ دی۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سیدھی لائن تھی، لکیر تھی، آپ نے فوازا یادہ فی الخط الاسود، درمیانی لائن پر، سیدھی لائن پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ ہے وہ اللہ کا راستہ، ھذا سبیل اللہ، یہ ہے وہ اللہ کا راستہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے میری امت کے لوگوں، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، اس کی دائیں سائڈ پر 2 لائنیں ہیں، اس کی بائیں سائڈ پر 2 لائنیں ہیں، جو دائیں لائنوں کی طرف جائے گا، بائیں لائنوں کی طرف جائے گا، انہوں 4 لائنوں پر شیطان بیٹھا ہے، وہ پوری کوشش کرے گا تمہیں کھینچنے کی، تمہیں گمراہ کرنے کی، کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم ادھر ادھر ہو جانا۔ بالکل وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے، قال اللہ اور قال رسول اللہ والی، اللہ کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والی جو سیدھی لائن جا رہی ہے، اسی کو پکڑ لینا، یہ ہے ھذا سبیل اللہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ باقی جو 4 راستے نکل گئے ہیں، 2 دائیں سائڈ پہ، 2 بائیں سائڈ پہ، یہ جہنم کو جا سکتے ہیں، جنت کو نہیں جاتے۔ میں حیران ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ۔ آپ نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا، سیدھی لائن کھینچ کے 2 دائیں سائڈ پہ، 2 بائیں سائڈ۔ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں 4 امام آئیں گے، بعد میں 4 امام آئیں گے اور پوری امت جو ہے وہ انہیں 4 اماموں میں الجھ جائے گی۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ 4 لائنیں ہیں، ان 4 لائنوں کے مقابلے میں قرآن ہے اور حدیث ہے جو ھذا سبیل اللہ ہے۔ پھر ان 4 مین فرقوں میں سے، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفیوں میں سے پھر آگے مختلف گروہ بنتے ہیں۔ پہلے حنفی ہیں، حنفی کے بعد پھر دیوبندی بن گئے، حنفی ہیں پھر بریلوی بن گئے،
हनफी है फिर सुन्नी बन गए, हनफी है फिर चिश्ती बन गए, हनफी है फिर कादरी बन गए, हनफी है फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह बन गए। है हनफी है ये सब। पीछे इमाम अबू हनीफा है, आगे देखो कितनी शाखें बन गई। अच्छा इसी तरह आप मालकी देख लो, मालकी है फिर मालकियों में आगे शाखें हैं, हम्बली है हम्बलियों के अंदर फिर शाखें हैं। अच्छा उसके बाद शाफी है, शाफियों में फिर शाखें हैं। और मुहम्मदी कहां गए हैं? जो आसमान से इतने इंतजाम के साथ शरीयत इंसानों तक पहुंचाई गई है, उसको किसी ने ना पढ़ा ना परखा ना समझा। बरेलवी देवबंदी वहाबी शिया बन के कड़ गए, नफरत फैला दी है, लोगों को जुदा कर दिया है। इसलिए हजूर ने कहा वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिहू, इसी की पैरवी करो, वला तत्तबिस्सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। बाकी जो जुदा जुदा रास्ते हैं, जो कुरान और हदीस से अलग करने वाले रास्ते हैं, उनमें ना जाना। शैतान बैठा है मीठी मीठी बातें करके, मेरे मीठे मीठे भाइयों, मेरे मीठे मीठे भाइयों करके वो खींच ले जाएंगे और तुम्हें घसीट के जहन्नम में डाल देंगे। अब ये बात गलत है, ये सही है कि हम कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ लें। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है हैफ तुम्हारे। फिर अगर कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो कौन सी चीज है जो आप पढ़ोगे बताओ? कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ोगे तो ये मिंबर फिर हमारे लिए रोजी का जरिए, हम तो कमाएंगे, फिर हम तो खुल के बोलेंगे फिर कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बेड़ा पार कर दिया था, कुत्ते को बंदा बना दिया, बंदे को कुत्ता बना दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिंदे को मुर्दा कर दिया। सुभान अल्लाह की बम्बार है, ऊपर खड़े होके पैसे 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 पैसे, वो मजीद मछरता जा रहा है, मजीद वो जोश में आता जा रहा है। तमाशा बना दिया, तमाशा। सादा दीन है, इस दीन के अंदर कोई बनावट नहीं है, सिंपल दीन है जो आसमान से आया। हर बंदा बआसानी मुकम्मल तौर पर उस पर चल सकता है। ये दीन, ये शरीयत ऐसी नहीं है कि अमीर चल सके और गरीब न चल सके। अमीर गरीब के लिए बराबर है, यकसा। ये हम हैं कि हमने कुरान से अपना नाता तोड़ दिया है। कल क़यामत होगी, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, सूरह फुरकान कहती है वक़ाल ar-रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हाज़ल कुरान माजूरा। ये है मेरी उम्मत मुहम्मदिया, अल्लाह, ये है वो उम्मत जिन्होंने कुरान जैसी किताब को छोड़ दिया था। फज़ाइल अमाल लिख लिया इन्होंने, फज़ाइल अमाल। अब हर फिरके ने फज़ाइल अमाल नाम की एक किताब लिख दी है। असर को भी उसी का दर्स, मगरिब को भी उसी का दर्स, सुबह को भी उसी का दर्स, इशा को भी उसी का दर्स। गश्त में जा रहे हैं तो फज़ाइल अमाल है, वह तो कुरान नहीं आता। 40 दिन वक्फ कर देते हो, घर नहीं जाते हो, घर की देखभाल नहीं करते हो, रात दिन तुमने 40 दिन वक्फ किए फज़ाइल अमाल के लिए। सख्ती के साथ अमीर साहब ने मना कर दिया है कि कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ना। किस माशरे में हम जी रहे हैं, हम कहां रहते हैं, हम किस तरह के मुसलमान हैं? हमें कहते हैं कुरान ना पढ़ो, गुमराह हो जाओ। और इस तरह के मौलवी, उनके हम दीवाने। कुरान नहीं पढ़ेंगे, वो यहूदियों ने पढ़ लिए। यहूदियों ने बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े गौर और फिक्र करके इस कुरान को पढ़ा है। उनकी बाकायदा टीमें बनी हुई हैं, उनकी बाकायदा कमेटियां बनी हुई हैं, बंदे हैं हैर किए हुए, वो रात दिन इसकी रिसर्च में बैठे हैं। वो दुनिया की हर चीज, हर टेक्नोलॉजी उन्होंने इसी कुरान को रिसर्च करके निकाल के हमारे सामने पेश कर दी। नहीं ली अगर उन्होंने इस कुरान से तो हिदायत नहीं दी। और हम क्या हैं? हम ऐसे फजूल लोग हैं
نہ تو ہم نے اس سے ریسرچ کر کے کوئی دنیاوی ترقی حاصل کی ہے اور نہ ہی ہم نے ہدایت لی ہے. ہم کھڑے ہیں وہ پھوکا پھاکی پہ کھڑے ہیں. یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ یوں کر دے گا وہ یوں کر دے گا. بابا جی کو میں ایک کیلے کا جو ہے نا لچھا دے دوں گا, اب وہ بابا جی جانے دے اور کیلے جانے دے, خدا جانے. کیا ایک دوسرے کے آسرے پہ جی رہے ہیں. اعمال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی کو بھی میں نہیں کہوں گا کہ تم وہاں بھی بن جاؤ. خبردار اگر کسی کا فرقہ جوائن کیا تو جس میں بھی جاؤ گے پھنس جاؤ گے. اب وہ حدیث لاگو ہوگی جو حضور نے صحابی سے کہا تھا, اے میرے صحابی ایک وقت آئے گا لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے, لوگ اللہ اکبر دین سے دور ہو جائیں گے, نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں گے. اے میرے صحابی تو دین کو بچا لینا. دین کو بچانے کے لیے اگر تجھے گھر چھوڑنا پڑ جائے, تجھے علاقہ چھوڑنا پڑے, تجھے وطن چھوڑنا پڑے, چھوڑ دینا. جنگلوں میں چلے جانا, درختوں کی جاڑ اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کے زندگی وہی گزار دینا. شہر کی طرف منہ نہ کرنا, قرآن اور حدیث کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں ٹائم پہ نماز پڑھ لوں اور وہ لوگ لیٹ نماز پڑھیں, میں ٹائم پہ پڑھ لوں اور اس کے بعد ان کی نماز کا بھی ٹائم ہو جائے, پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا, ورنہ پھر تو وہاں رہ نہیں سکے گا, فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا. تو عزیز بزرگ ہو, نوجوان ساتھی ہو, آپ میرے بھائی ہو, آپ میرے بزرگ ہو, خدا را کم از کم اپنی اس خوبصورت جوانی کو, اپنے خوبصورت اس جسم کو جہنم کا ایندھن مت بنا. پڑھ لو, ابھی کچھ دن باقی ہیں زندگی کے, تو پڑھ لو قرآن مجید کو, پڑھ لو, سمجھ جاؤ گے. صراط مستقیم صرف یہی ہے, اس کے علاوہ کہیں صراط مستقیم نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے.